اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کریم اس سیشن کو، ان باتوں کو، اس لیکچر کو آپ کے اور میرے لیے خیر کا، برکت کا، آسانیوں کا باعث بنائے۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے آسانیاں تقسیم کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے۔ ہم بات کریں جی سی او ڈی کی۔ جب کوئی کمپنی، جب کوئی بندہ اپنا کاروبار کرتا ہے پروڈکٹ کا، اور اپنے اس کاروبار کے آغاز میں وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے ڈیفرنٹ پیٹرنز تھے۔ ہم نے کل سیکھا کہ اگر وہ بندہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے اندر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا، اگر وہ بندہ پاکستان سے باہر اپنی آئٹم بھیجنا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا، اور اگر وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی قسم کی سی او ڈی کو یوز کرنا وہ نہیں چاہتا، تو سی او ڈی کو یوز کیے بغیر وہ کیسے اپنی چیز سیل کرے گا، یہ تمام باتیں ہم نے کل کے لیکچر میں ڈسکس کی تھیں، جس میں جو آخری والی بات تھی اس کو دہرا کے آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی کوئی کمپنی کھولتا ہے اور وہ چاہتا ہے جی کہ وہ جس کا کسٹمر ہے وہ امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، کسی بھی کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کی آئٹم کو پرچیز کرے، اس سے پیسے ادا کرے، تو میں نے بتایا تھا کہ پیمنٹ انٹیگریشن کروانی پڑتی ہے بینک کے ساتھ اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اور ایک ای کامرس ویب سائٹ اس کے لیے ڈیولپ کروانا پڑتی ہے۔ تو وہ جو ای کامرس ویب سائٹ ہے اس کو ڈیولپ کروانے کے بعد اس کے ساتھ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کی پیمنٹ انٹیگریشن ہو جاتی ہے۔ دین جیسے آپ نے پیسے پے کرنے ہیں فیس بک کو، ایسے ہی وہ بندہ آپ کی ویب سائٹ کھولنے کے بعد آپ کو پیسے پے کرتا ہے اس چیز کے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گئے پیمنٹ کے طریقے سارے کے سارے جو کہ ہم نے یوز کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ سوری جی، پاکستان میں جو آپ کی کیش آن ڈیلیوری سروسز ہیں، جی آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے جی، سائرہ سلطان جی بیٹے آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں۔ سائرہ سلطان جی بیٹے بولے کیا بات ہے؟ جی سائرہ آپ نے ہینڈ ریز کیا بیٹے، اینی کویسچن؟ یار کوئی سوال ہے تو کرو بیٹے، آپ نے ہینڈ ریز کیا، چلیں اچھا بہرحال۔ اب اس میں جو ہمارا جو کلائنٹ ہے، ہم نے اس کو جو چیز پہنچانی ہے وہ آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس ہو گیا سی او ڈی کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کے اندر جو کمپنیز مین کام کر رہی ہیں نا، وہ ہیں، ایک کا نام ہے ٹی سی ایس اور ایک کا نام ہے لیپرڈ۔ ٹی سی ایس اور لیپرڈ دونوں کی دونوں کمپنیز جو ہیں یہ پرووائڈ کرتی ہیں کیش آن ڈیلیوری کی سروسز کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر کہ ایک بندہ ہے لیپرڈ کا جو کوریئر ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک باکس پکڑا ہوا ہے اور وہ اس باکس کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ کس سے پرووائڈ کر رہا ہے؟ اس اپنے کسٹمر کو۔ آواز کے میسیج جی مجھے آ رہے ہیں، ایک سیکنڈ مجھے اس طرح الجھن سی پیش آ رہی ہے۔ آواز کس کو آواز نہیں آ رہی جی؟ جس کو نہیں آ رہی اپنا ہینڈ ریز کرے۔ کسی آواز نہیں آ رہی؟ anybody who is not listening my voice, anybody else؟ تمام کو آواز آ رہی جی؟ ایک مجھے میسیج ابھی کر رہے ہیں، اوکے مقصود صاحب اور سائرہ سلطان، ٹھیک ہے، اوکے اوکے اوکے۔ انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے اپنے جو مائک ہے اس کو کال اوور انٹرنیٹ کا بٹن نہیں کلک کیا ہوا۔ یار یہ بیسک ترین چیزیں ہیں۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا پلیز سر، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ دونوں ان کو آواز نہیں آ رہی، مس سائرہ کو بھی نہیں آ رہی اور ایک اور صاحب کو بھی نہیں آ رہی۔ میں ان کو جسٹ ایک میسیج کر دوں جی پلیز۔
جناب کال اوور انٹرنیٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو آواز آئے گی. مائی ڈیئر یہ بات لیکچر 1 کی ہے, اب لیکچر ختم ہونے والا ہے, آج کا لیکچر آخر میں ہم چلے گئے ہیں. کال اوور انٹرنیٹ کے بٹن کو دبائیں گے تو آواز آئے گی آپ کو, آپ کے موبائل پہ نظر آ رہا ہوگا, یہ بیسک چیزیں ہیں. اچھا تو جی عباسی صاحب آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے. جی عباسی صاحب پلیز بات کریں. عباسی بھائی اپنے ہینڈ ریز کیا ہے, یار کوئی مسئلہ ہے؟ عباسی بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, اینی پرابلم؟ اچھا چلیں. اب جو ہمارا پاکستان کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہماری سی او ڈی سروسز ہیں, ان سی او ڈیز سروسز کو یوز کرنے میں جو مین کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ ایک ٹی سی ایس ہے اور ایک لیپرڈ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر جو ایک بندہ ہے اس کا, وہ سروسز دے رہا ہے, سپلائی کر رہا ہے چیز کو, اور جو فیمیل کسٹمر ہے وہ اس کو وصول کر رہی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو چیز ہو رہی ہے اسے سی او ڈی کہتے ہیں, کیش آن ڈلیوری. یہ پروڈکٹ ہے, ڈلیور ہوگی, یہ کیش ہے, وصول ہو گیا. اچھا اب اس میں آپ نے جو کانٹریکٹ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ لکھ لیجئے آپ. دو ادارے, دو کمپنیز, ایک ٹی سی ایس اور ایک لیپرڈ. کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے کیش آن ڈلیوری کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے. دونوں کمپنیز کا سیم طریقہ ہے, دونوں کمپنیز کا سیم پیٹرن ہے. سو ہم ایک کو ڈسکس کریں گے, دوسرا آپ کو خود ہی آ جائے گا. ہم پریفر کریں گے لیپرڈ کو, کیونکہ لیپرڈ جو ہے اس میں اکاؤنٹ فری کھل جاتا ہے اور ٹی سی ایس میں اکاؤنٹ کھلتا ہے 5,000 روپے سے. ٹھیک ہے جی. سو ہم سروسز دونوں کی بہترین ہے. ہمارے پاس جو لیپرڈ ہے ہمارے آفیشیل پارٹنر ہیں پورے پاکستان میں. ہم جو ہے وہ جو آپ لوگوں کی ڈگری ہوتی ہے, سندیں ہوتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے وہ سارا لیپرڈ کے تھرو جا رہا ہوتا ہے. بہترین کام کر رہے ہیں, کوئی ایشو کبھی ہمیں آئے نہیں ہے اس میں. سو لیپرڈ جو کہ فری بھی ہے اس کا اکاؤنٹ, ہم لیپرڈ کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے ٹائپ کرنا ہے جی لیپرڈ. جب آپ لیپرڈ کو ٹائپ کریں گے, یہ آپ کا گوگل آ گیا, آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے لیپرڈ. اچھا اب لیپرڈ کو جب آپ ٹائپ کریں گے نا تو یہ کوریئر نیچے کھل کے دیکھیں آ گیا, اسے آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ آپ کا لیپرڈ کوریئر کا جو مین ویب سائٹ تھی اس کے لنک کھل کے سامنے آ جائیں گے. آپ نے لیپرڈ کوریئر کو سلیکٹ کر کے اوپن کر لینا ہے. جب اسے آپ اوپن کریں گے آپ دیکھیں یہ اس کا مین ڈیش بورڈ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا. اسی طریقے سے جب آپ نے سی او ڈی کرنی ہے تو آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے سمپل اس طریقے سے آپ نے یہ اوپن کر لینا ہے. یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گی آور سروسز کی. جب آپ سروسز کلک کریں گے تو آپ کو آپشن ملے گی کیش آن ڈلیوری کی. ٹھیک ہے, اسے کلک کر لینا ہے. جب اسے آپ کلک کریں گے تو اب آپ کے سامنے ایک نیا پیج کھل کے آ جائے گا, نئی ونڈو کھل کے آئے گی جس میں سی او ڈی جو ہے اس کے حوالے سے ڈفرینٹ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہاں پہ آپ نے آنے کے بعد فلفلمنٹ کے نام سے سیکنڈ آپشن آ رہی ہے فلفلمنٹ, اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے, یا اس کو بھی چھوڑیں نیچے مل جائے گی آپ کو, ادھر آ جائیں. یہاں پہ نیچے آپ کو نا ایک آپشن ملے گی ریکویسٹ فار اکاؤنٹ اوپننگ, ریکویسٹ فار اکاؤنٹ اوپننگ, اور یہ ریکویسٹ فارم آ گیا ہے. اب آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے ریکویسٹ فارم پہ. یہ نیچے انہوں نے اپنا ایک ٹیرف آپ کو دیا ہوا ہے, یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہم اس جو ہے نا وہ 165 روپے چارج کریں گے, 195 روپیز چارج کریں گے, 200 چارج کریں گے. تو ڈفرینٹ ان کے یہ ریٹس لکھے ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے آپ کو ٹیرف دے دیا ہے. یہ آپ دیکھ لیجیے گا. ریکویسٹ فارم پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. ریکویسٹ فارم پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جناب ایک پراپر ایک نئی ونڈو کھل کے آ جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ آپ اپنی کمپنی کا نیم دیں گے. اچھا اس میں امپورٹنٹ بات آپ کو جو میں شیئر آپ سے کرتا ہوں یہ کہ یہاں پہ ابھی تک کوئی کسی قسم کا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے این ٹی این پیڈ ہے, آپ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا, آپ ٹیکس پیڈ ہیں کہ نہیں ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, مطلب آپ کا فائنینس کا ان سے کوئی لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑی مزیدار چیز ہے یہ کہ آپ آزادی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا اب اس میں یہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا, کمپنی نیم آپ نے فل کر دینا ہے. کانٹیکٹ پرسن نیم کہ جو آپ بندہ جس سے ہم کانٹیکٹ کریں اس کا نام بتائیں, اس کا نام آ جائے گا. تیسرے میں آ جائے گا موبائل, اس کا موبائل نمبر آ جائے گا. چوتھے میں اس کا کنٹری آ جائے گا, وہ ڈیفینیٹلی پاکستان ہے, پاکستان لکھا رہے گا. برانچ آفس یعنی کہ کس ایریا میں اس کی برانچ ہے, لاہور میں جو اس کا برانچ آفس ہے وہ اس کا نام کیا ہے, یا پنڈی میں جہاں بھی ہے اس کا نام آپ لکھ دیں. اسے آپ سمپل یہاں پہ برانچ آفس کا نام لکھ دیں,
جیسے آپ کا برانچ آفس جو ہے اس کا نام سیکھو پاکستان ہے فار ایگزامپل، یہاں پہ اس کا نام آ جائے گا. کانٹیکٹ پرسن ڈیزگنیشن کہتے ہیں یار کہ آپ کا جو اس برانچ میں کوئی بندہ ہے اس کا نام یہاں پہ لکھیں. تو آپ اس ان دونوں کو آپ نہ فل کریں تینوں کو، تو کام جو آپ کا یہ پہلے والا پورشن ہے اس میں ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے، جس چیز کے اوپر یہاں پہ ریڈ اسٹیرک لکھے ہیں لال، دیکھیں لال اسٹیرک بنے ہوئے آ رہے ہیں، جس چیز کے اوپر آپ کو لال اسٹیرک بنے نظر آئیں، لال اسٹیرک، یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں زوم کر کے، یہ دیکھیں یہ لال اسٹیرک جو آپ کو جہاں جہاں پہ نظر آ رہے ہیں، جس فیلڈ میں لال اسٹیرک ہوں گے اس فیلڈ کو آپ نے لازمی فل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں یہاں پہ آپ کا برانچ آفس آ گیا، یہاں پہ کانٹیکٹ پرسن نیم لازم فل کرنا ہے، کوئی بندہ جو وہاں پہ اس آفس میں کام کرتا ہے کوئی بھی نام اس کا لکھ دیں آپ، چاہے سیم نام دونوں کے آپ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر اس کا کیا ہے یہاں پہ آپ، یہ مینڈیٹری نہیں، لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، موبائل نمبر لازمی ہے، ٹیلی فون نمبر لازمی نہیں ہے. اس کے بعد نیچے آ جائیں، سٹی، آپ کا آفس کس شہر کے اندر ہے یہ لازمی فل کرنا ہے. اس کو آپ کلک کریں گے تو وہ شہر سارے کھل جائیں گے پاکستان کے، جو بھی آپ کا شہر ہے وہ اپنے کلک کر دینا ہے. اس کے بعد کمپنی کا مکمل ایڈریس یہاں پہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں پہ آپ کے بزنس کی مکمل ڈسکرپشن آئے گی کہ آپ جس کمپنی کے بارے میں آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے لیپٹ میں، وہ کمپنی کیا کرتی ہے. کومنٹس، آپ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص آپ نے کوئی میسیج دینا ہے، کوئی خاص آپ کا پیغام ہے، تو وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں. بیسٹ ٹائم فار کانٹیکٹ، کہتے ہیں یار آپ سے ہماری ٹیم کب ٹائم کرے. آپ کا آفس صبح 10 بجے کھلتا ہے اور شام کو 3 بجے بند ہوتا ہے. آپ نے یہاں پہ وہ ٹائم لکھنا ہے جس ٹائم میں آپ ایزیلی بات کر سکتے ہیں. کمپنی اگر آپ کو فون کرتی ہے لیپٹ والے، تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اس ایزی ٹائم میں. آپ وہ ٹائم یہاں پہ فلیکسیبل ٹائم لکھ دیجیے. فرام اور ٹو میں ٹائم آپ کا آ جائے گا. یہ جو اوپر کوڈ لکھا ہوا ہے اسمال وی کیپٹل سی 8 اسمال یو کیپٹل این کیپٹل پی، یہ ایک ویسے ہی ٹیسٹنگ کرنے کا کوڈ ہوتا ہے جی. اسے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے. اس کوڈ کو لازمی لکھنا ہے آپ نے. کیوں لکھنا ہے آپ نے اس کوڈ کو؟ اس کوڈ کو لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ہیومن ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کوئی روبوٹک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی ہیکر نہیں ہے. تو یہ اس لیے اس کو، یہ ہیکر تو خیر نہیں، مطلب کوئی روبوٹک ایکٹیویٹی بیسیکلی نہیں ہو رہی، آپ ہیومن ہیں. اس بات کو جانچنے کے لیے یہاں پہ وہ اس چیز کو آپ سے ویریفائی کرواتے ہیں. یہ فارم فل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اگر آپ کی تمام انفارمیشن جو ہیں وہ آپ کے مطابق درست طریقے سے فل ہو گئی ہیں، تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ آپ نے رجسٹر کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، اور یہ والا فارم آن لائن آپ کا جو ہے ایپلیکیشن آپ کے اکاؤنٹ اوپن کرنے کی، سی او ڈی کے اکاؤنٹ کے لیے، کیش آن ڈلیوری کے اکاؤنٹ کے لیے چلی جائے گی لیپٹ کے پاس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار میں نے ابھی کچھ اس میں چینجنگ کرنی، تو آپ ریسیٹ کے بٹن کو دبا کے دوبارہ سے اپنی ان چینجز کو ریسیٹ کر سکتے ہیں. جب اگر آپ نے رجسٹر پہ کلک کر دیا، جس کے اوپر میرا اس ٹائم پہ آپ آیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو زوم کر کے دوبارہ دکھا دیتا ہوں جی، آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے. یہ دیکھیں، یہ جو اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں رجسٹر پہ، یہ جو یلو ہو گیا ہے، اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میرا یہ فارم جو ہے وہ رجسٹر ہونے کے لیے کمپنی کے پاس میرا اکاؤنٹ چلا جائے گا. اب یہ والا پروسیس میرا جو تھا وہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کا سمپل سا پروسیس ہے جس کو میں نے فالو کیا ہے. جب میں اس پروسیس کو فالو کرنے کے بعد سبمٹ کر دوں گا تو اب کیا ہوگا، اب میں نے اس کو جب میں کانٹیکٹ کروں گا نا، تو مجھے ایک فون کال آئے گی. وہ بندہ جو ہے، جو کمپنی کا نمائندہ ہوگا، وہ مجھے پوچھے گا جی آپ کا ای میل ایڈریس کیا ہے. میں اس کو اپنا ای میل ایڈریس بتاؤں گا. وہ اس ای میل ایڈریس کے اوپر مجھے ایک میل بھیجے گا. اس میل کے اندر وہ مجھے بتائے گا کہ اس کے ریٹس کیا ہیں، اس کا ٹیرف کیا ہے. اگر آپ نے لاہور سے لاہور بھیجنا ہے، لاہور سے پنڈی بھیجنا ہے، لاہور سے کراچی بھیجنا ہے، کراچی سے ملتان بھیجنا ہے، جہاں بھی آپ نے پاکستان کے جس بھی جگہ سے جس جگہ پہ آپ نے بھیجنا ہے، اس کے آپ کو ایڈریس بتائے گا. نمبر 2، اس میں آپ سے وہ یہ کہے گا کہ ہمارے جو کانٹیکٹ پرسنز ہیں ان کے نام کیا کیا ہیں. اب کانٹیکٹ پرسن کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو جب یہ سروس ملتی ہے نا لیپٹ کی طرف سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ آپ کی اپنی پیکنگ کے اندر ڈلیور کبھی بھی نہیں ہوتی. آپ کی اپنی پیکنگ میں ڈلیور وہ کبھی بھی نہیں ہوتی. آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہمیشہ ڈلیور ہوتی ہے لیپٹ کی اپنی پیکنگ کے اندر.
ٹھیک ہے. تو لیپرڈ والے جو ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ جو میل کریں گے نا اس میں ڈفرینٹ آپ کو نمبرز دے دیں گے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہو. آپ کا اکاؤنٹ جب کھل جائے گا آپ کو میل آ جائے گی. میل کے اندر بتائیں گے جی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کا یہ آپ کی آئی ڈی ہے آپ کے اکاؤنٹ کی, یہ آپ کی آئی ڈی ہے اکاؤنٹ کی, اور یہ آپ کے اکاؤنٹ کا جو ہے وہ پاس کوڈ ہے. آپ کو ایک آئی ڈی اور ایک پاس کوڈ جو ہے وہ مل جائے گا. اس آئی ڈی اور اس پاس کوڈ کے ساتھ, اس آئی ڈی اور اس پاس کوڈ کے ساتھ آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر سکتے ہیں. اچھا, اب جب لاگ ان میں آپ کو کرنا سکھاتا ہوں کیسے کریں گے, میں آپ کو کبھی کر کے دکھاتا ہوں. جب لاگ ان آپ کر لیں گے تو اس کے بعد لاگ ان کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا, آپ نے اس کمپنی کے جو آپ کو ای میل آئے گی اس کے اندر آپ کو ایک بندے کا نمبر آئے گا جس سے اپنے کانٹیکٹ کرنا ہوگا, اور آپ نے اس سے کہنا ہوگا سر میں نے جو آئٹم اپنی بھیجنی ہے نا اس کا اتنا وزن ہے, اس کا اتنا سائز ہے, تو مجھے اس کے حوالے سے کوئی آپ کے بیگز ہیں جو آپ کی جو اس میں ہم نے پیک کرنا ہے وہ مجھے بھیج دیں. تو وہ آپ کو بڑی اچھی کوالٹی کے نا کچھ بیگز جو ہیں وہ آپ کو آپ کا جو بزنس ایڈریس ہوگا یا جو آپ کے گھر کا ایڈریس ہوگا وہ وہاں پہ خود بخود آپ کو بھیج دے گا. اس میں جو بیگ کی قیمت ہے وہ شروع ہوتی ہے 10 روپے سے لے کے 30-50 روپے تک, جو بھی ہے ڈفرینٹ ان کی پریسز چلتی ہیں, زیادہ ہیں کم ہے, وہ جتنا بیگ ہے جس طرح کی کوالٹی ہے اس طرح کے اس کے پیسے ہیں. تو وہ تمام پیسے جو ہیں وہ بھی آپ کو میل کے اندر وہ بتا دے گا مکمل تفصیل کے ساتھ کہ یار اتنے پیسوں کا یہ بیگ ہے, اتنے سائز کا یہ بیگ ہے, یہ ویٹ ہے, تمام چیزیں بتا دے گا. آپ نے اپنے من پسند کے جو کور ہیں جو آپ کے جو بیگز ہیں آپ منگوا لینے ہیں, وہ بیگز آپ کو گھر آ کے آپ کے بزنس پلیس پہ یا گھر پہ وہ پہنچا دے گا, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا. اب آپ کو وہ ایک دوسرا نمبر دے گا جس کے اندر آپ کو مختلف شہروں کے ہیڈز کے نمبر دے گا, یار اس شہر کا لاہور کا یہ ہیڈ ہے, پنڈی کا یہ ہیڈ ہے, ملتان کا یہ ہیڈ ہے, آپ کو نمبرز مل جائیں گے. آپ نے اس میل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنبھال کے رکھنا ہے, اور اس میل میں جتنے بندوں نے آپ کو بتایا ہوگا جن کے بارے میں, ان تمام بندوں کے کانٹیکٹ نمبرز آپ نے سیو کر لینے ہیں. اب آپ نے وہ بیگ منگوا لیے, بیگ منگوانے کے بعد جب آپ کے پاس بیگ آ جائے گا, آپ کے پاس آپ کی آئٹم اوکے ہے, اب آپ نے کرنی ہے اپنی مارکیٹنگ. جب اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں آپ کو آرڈر پلیس ہوتا ہے, اب اپنے سی او ڈی آرڈر جو ہے آپ کو آ گیا سی او ڈی کے لیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد, یہ آپ کا اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ میں نے بتا دیا جی. اب جب اکاؤنٹ بن جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے وہاں پہ چلتے ہیں. ایک سیکنڈ جی. اچھا ایک بات ہوگا, یہ ٹریکنگ کی یہاں پہ ایک آ رہی ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. جب آپ کا آرڈر آپ بھیج دیں گے نا تو یہاں پہ نا ایک ٹریکنگ نمبر آپ کو ملے گا. ہر آرڈر جو آپ بھیجیں گے آپ کے گھر آ کے وہ آرڈر لے کے جائے گا, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا, آپ کے بزنس پلیس پہ آ کے آپ سے وہ آرڈر لے کے جائے گا, اور پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کریں گے. آپ سے آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی یہ مانگیں گے, اور آپ سے کہیں گے جی اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھیج دیں. وہ ساری آپ جب آپ کو فون کریں گے نا, جو ان کا نمائندہ فون کرے گا وہ سارا آپ کو بتا دے گا. تو آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر ان کو شیئر کرنا ہے, وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کو جو ہے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ جو آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا لیپٹ میں اس سے مرج کر دیں گے. اب آپ کے پیسے جو ہوں گے جو وہ پیسے جو آپ کے یہ وصول کریں گے کسٹمر سے, ان کو آپ کو دینے کے لیے کیا کریں گے, یا تو آپ کو یہ چیک دے دیں گے, آپ چیک لے لیں ان سے, وہ گھر پہ آپ کے چیک پہنچا دیا کرے گا. لیکن چیک کی بجائے آپ آن لائن ٹرانسفر کے آپشن پہ چلے جائیں گے, تو اسے کہتے ہیں انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر. ٹھیک ہے جی, انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر IBFT. تو آپ نے ان سے اپنی IBFT جو ہے وہ آن کروا لینی ہے. وہ بھی آپ پہ فون کال پہ جو آپ سے نمائندہ بات کرے گا, آپ کو جو نمبرز ملیں گے وہی اس میں جو اکاؤنٹس والے ہوں گے, آپ انہیں فون کریں گے جی میری IBFT آن کر دیں, تو وہ آپ کی IBFT لکھ لیجیے اسے, انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر IBFT, وہ آپ کی IBFT آن کر دیں گے. جب وہ آپ کی IBFT آن کریں گے تو اب آپ کا جو پیمنٹ جو کسٹمر سے وصول کرے گا لیپٹ, وہ بجائے چیک بننے کے اور آپ کے پاس آنے کے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد یہ جو ٹریکنگ آئی ڈی ہے, آپ جب وہ بندہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے آ کے لے کے جائے گا گھر سے آپ کا جو وہ سامان ہے, تو اس سامان کو لے کے جانے کے لیے وہ کیا کرے گا, وہ آپ کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی آپ کا جو ایک آرڈر ہے اس کو آپ نے جب بھیجنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی ملے گی. وہ ٹریکنگ آئی ڈی جو آپ کا جو گھر آ کے لے کے آپ سے جائے گا بندہ آپ کا سامان, وہ آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی کے فارم پہ سائن کر کے دے کے جائے گا. وہ ٹریکنگ آئی ڈی یہاں پہ آپ ٹائپ کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنا آرڈر بھیجا ہے لاہور سے پنڈی, تو وہ اس ٹائم کہاں پہ ہے, وہ اس ٹائم موٹر وے کے اوپر ہے, وہ اس ٹائم جو ہے نا وہ پنڈی میں کہاں پہنچا ہے, یا کسٹمر کے پاس پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا, تو اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ کنٹینیوسلی آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹریک کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں ٹریکنگ. اور وہ جو آپ کا نمبر ہوگا وہ یہاں پہ ٹائپ کر کے آپ ٹریکنگ جو ہے اپنے آرڈر کی کر سکتے ہیں کہ میرا آرڈر جو ہے وہ اس ٹائم پہ کہاں پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو سارا ہو گیا فارم کے بارے میں. اب آپ نے جو لاگ ان کیسے کرنا ہے اس کی طرف چلتے ہیں جی.
آپ نے گوگل پہ جا کے ٹائپ کرنا ہے نیو. یہ ابھی جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تب کی بات ہے. یہ اکاؤنٹ نہیں بنے گا تو تب یہ نہیں کھلے گا. یہ میرا چونکہ اکاؤنٹ جب بنا ویسے کو پاکستان کا, تو یہ اکاؤنٹ جو ہے میں نے کھولا ہے. ویسے آپ سے یہ نہیں کھلے گا, ویسے آپ سے وہی کھلے گا جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اور آپ کو ایک یوزر آئی ڈی مل جائے گی, ایک پاسورڈ مل جائے گا, تو یہ تب کی بات ہے. اب آپ نے لیپٹ سے پہلے لکھنا ہے, یہ دیکھیں یہ میں نے لنک شیئر کر دی ہے, یہ دیکھ لیں نیو new.leopard.com. یہ لکھ کے, یہ ان کا اسپیشل ایک جو ہے نا وہ لنک ہے, اس کو جب سرچ, اس کو لکھ کے سرچ کرائیں گے نا آپ, تو اب آپ کے سامنے یہ آفیشیل ان کا ایک کھل جائے گا. یہاں پہ آ کے آپ نے لاگ ان کر دینا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لاگ ان کر دیں گے, آ کے جو بھی میرا پاسورڈ میں نے لگایا ہے اس میں نے لاگ ان کر دیا. اب دیکھیں یہ میں اپنے اکاؤنٹ میں جو میرا اکاؤنٹ کھلا ہے میں وہاں پہ لاگ ان ہو گیا. لاگ ان ہونے کے بعد میں کیا کروں گا, میں جاؤں گا جناب علی مینیج بکنگ کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جاؤں گا بک کا پیکٹ کے اوپر. یہ دیکھیں چلا گیا جی. بک کا پیکٹ میں جا کے اب یہاں پہ میں لکھوں گا کہ میں نے جو پیکٹ بھیجنا ہے وہ میں نے کب بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. اس کا وزن کتنا ہے, یہاں پہ اس کا وزن آ جائے گا, یہاں پہ اس کے پیسے آ جائیں گے, یہاں پہ وہ کتنے پیسز ہیں وہ آ جائے گا. آرڈر آئی ڈی جو ہے وہ میری اپنی ذاتی خود کی میری کو آئی ڈی ہے, یہ میری چوائس ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا. یاد رہے کہ جہاں جہاں پہ لال نشان لگے ہیں یہ اپنے لازمی فل کرنے ہیں, جہاں جہاں پہ لال نشان نہیں ہے وہ اپنے فل نہیں کرنے. اس کے بعد آپ کا جو آرڈر ہے اس کے آپ خود شپر ہیں. ہاں جی میں خود شپر, مطلب میں بھیجنے والا ہوں. شپر مین جو بندہ بھیجتا ہے, کس نام سے بھیجنا ہے, یہ میرا جو ہے وہ ایک نام لکھا ہوا ہے اس نام سے. یہ جو ہے میرا ایک اس میں انہوں نے ایڈریس دے دیا ہے کہ یہاں پہ آپ کا ایڈریس آ گیا ہے, ٹھیک ہے. جو میں نے ایک ایڈریس لکھنا ہے میں نے آپ کو لکھ کے ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ میرا شہر ہے جی جہاں سے میں بھیجنا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ آ کے اس کے بعد نیچے والا آپشن آ جائے گی میرے کسٹمر کی جس کو میں نے بھیجنا ہے. یہاں پہ میں اس کا نام لکھوں گا, کنسائنی نیم کے اندر کوئی بھی اس کا نام آ جائے گا. اس کے بعد میں اس کا ای میل اگر ہے تو لکھوں گا, اس کا فون نمبر اگر ہے تو لکھوں گا, اور فون نمبر جو ہے وہ کم سے کم ایک لازمی ہے. یہ دیکھیں نا یہ والے فون نمبر پہ یہ دیکھیں یہ لال اسٹیرک, یہ دیکھیں لال اسٹیرک آیا ہوا ہے, تو یہ ایک فون نمبر لازمی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا یا تیسرا کوئی ہے تو میں وہ بھی یہاں پہ ٹائپ کر دوں گا فون نمبر. اس کے بعد کنسائنی ایڈریس, مکمل جو میرے کنسائنی کا ایڈریس ہے وہ اس پورشن کے اندر میرا آئے گا. اس کے بعد جب میں ایڈریس لکھ لوں گا تو یہاں پہ میں اسے کلک کرنے کے بعد اس کا شہر کہ میں نے کہاں بھیجنا ہے, یہ پورے پاکستان کا جو ہے نا وہ چھوٹے بڑے ابوہا, عبد الکریم, ایبٹ آباد, یہ جو بھی ہے اڈا پتہ نہیں یار جو بھی ہے, یہ اڈا پکی مور وٹ ایور, اڈا پینسرا وٹ ایور, تو یہ ڈفرینٹ قسم کی جو لوکیشن چک جمبرو اور یہ اور وہ پورے پاکستان کے یہاں پہ یہ ڈاٹا پڑا ہوا ہے. تو یہاں پہ جہاں پہ آپ نے بھیجنا ہے وہاں پہ آپ اسے کلک کر لیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسپیشل انسٹرکشنز میں آپ نے یہاں پہ ضرور لکھنا ہے کہ جناب علی کال بیفور ڈلیوری, کہ جب آپ نے ڈلیوری دینی ہے تو اس سے پہلے آپ نے فون کر لینا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ کا جو ایک فارم ہے, جب اس کو آپ سبمٹ کر دیں گے, جو ہی اسے آپ سبمٹ کریں گے یا سبمٹ اینڈ پرنٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے, جو ہی اسے آپ سبمٹ کریں گے تو اب آپ کو ایک نیا آپ کے سامنے ونڈو کھل جائے گی. اس ونڈو کے اندر وہ آپ کو نا ایک ٹریکنگ, ایک نا آپ کو 3 پیجز جو شو کر دے گا. آپ کے پاس اگر پرنٹر ہے تو آپ نے وہ 3 پیجز پرنٹ کر لینے ہیں. اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے تو آپ نے وہ 3 پیجز جو ہیں ان کا آپ نے پی ڈی ایف فارم کے اندر, یاد رہے آپ نے پیجز کو ورڈ کے اندر سیو نہیں کرنا, پی ڈی ایف میں آپ نے انہیں سیو کر لینا, ورڈ کے اندر سیو نہیں کرنا. آپ نے ہمیشہ اس کو سیو کرنا ہے پی ڈی ایف میں, پی ڈی ایف فارمیٹ میں سیو کر لینا ہے. پی ڈی ایف فارمیٹ میں سیو کرنے کے بعد آپ نے کسی اس کو اپنے یو ایس پی میں کاپی کریں, اس پرنٹ کو ان جو آپ نے سیو کی ہیں پی ڈی ایف فائلیں, ان فائلوں کو لے کے جائیں پاس نزدیکی کسی پرنٹر کے پاس, اس سے کہیں سے پرنٹ کر دے. وہ آپ کو وہ 3 صفحے پرنٹ کر دے گا, 4 صفحے ہوں گے, 4 صفحے پرنٹ کر دے گا. وہ 4 صفحے لے کے آپ آ جائیں گے, اس میں سے ایک صفحہ جو ہے وہ آپ کا ہوگا. میں دیکھتا ہوں اگر وہ پڑھا ہوا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ کیسا ہوتا ہے. ایک سیکنڈ ٹھہریے.
جی بالکل، یہ آگے جی اس طریقے سے یہ دیکھیں، یہ ایک ایگزامپل کا کھلا ہے، اس کو دیکھ لیں. جیسے یہ لکھا ہے نا اوور نائٹ، یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ ایک وہ پی ڈی ایف فارم میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. جی ایک سیکنڈ ٹھہرے پلیز. جی یہ آپ کی اسکرین پہ اس ٹائم پہ آ رہا ہے، اسے زوم کیا اس لیے اسپیس ذرا کم ہو گئی ہے. تو یہ اس طرح کا نا ایک آپ کے سامنے فارم آ جائے گا. یہ پی ڈی ایف فارمیٹ کے اندر وہ فارم ہے جو کہ آپ کو جو لیپٹ کی جانب سے 4 فارمز آپ کو اس طرح کے ملیں گے. اچھا ابھی 4 فارمز پرنٹ کر لیں گے. اس میں سے ایک فارم جو ہے وہ آپ نے اس بیگ کے اوپر لگانا ہے جو بیگ آپ کو وہ مہیا کریں گے سروس دینے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باقی 3 فارم جو ہے اس میں سے ایک فارم جو ہے وہ جائے گا اس بندے کے پاس جو آپ سے گھر آ کے وصول کرے گا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے آپ کے پاس 4 فارم ہوں گے. دیکھیں یہ نیچے اور آپشنس کھل کے آ گئی ہیں نا، یہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں یہ فارم جو آیا اس طرح کے فارم ہوں گے 4. اب یہ جو فارم ہے ایک آپ کے پاس رہے گا، ایک وہ جو بندہ جو آپ کے گھر سے لے کے جائے گا اس کے پاس رہے گا، ایک وہ جا کے جمع کروائے گا اس کے پاس جو اس کا کوریئر ہے ایجنٹ کے پاس تاکہ وہ لے کے جا سکے. 3 ہو گئے. چوتھا جائے گا کلائنٹ کے پاس. تو 4 فارم اس کے ہوں گے. ان 4 فارمز کو آپ نے جو ہے اس طریقے سے پرنٹ نکلوا لینا ہے. اب وہ گھر آئے گا بندہ، جو ہی آپ اسے بک کریں گے فارم ہوگا تو آٹومیٹیکلی ایک میسیج جائے گا اس بندے کے پاس جس کی ڈیوٹی لگی ہوگی آپ کے گھر سے پک کرنے کے لیے یا آپ کے آفس سے پک کرنے کے لیے. وہ بندہ آپ کے آفس فوراً پہنچ جائے گا. سر آپ کا ہمیں فوراً تو نہیں آئے گا، مطلب شام تک آ جائے گا کہ جی آپ کا ہمیں یہ میسیج آیا تھا، آپ کا یہ آرڈر تھا تو اس سے ہم نے وصول کرنا ہے. اگر وہ نہیں آتا تو اس کا نمبر آپ کو دے دیا جائے گا، جو آپ کو میل آئے گی اسے فون کریں بھائی کہ لینے نہیں آئے، تو وہ گھر آ کے آپ کے آفس ایڈریس پہ آ کے آپ سے جو آپ کی جو آئٹم ہے وہ اس سے پک کر لے گا. پک کرنے کے بعد وہ اس کو آپ کے کسٹمر کو ڈلیور کر دے گا. اور ڈلیور کرنے کے بعد وہ جو آپ کی آئٹم ہے اس کی جو کیش ہے وہ آپ کا کسٹمر سے وہ جو بندہ ہے اسے وصول کرے گا لیپٹ والا. اور دین جب اس کو وصول کر لے گا تو وصول کرنے کے بعد وہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ اپنے پاس اپنے جو ان کی برانچ آفس ہے وہاں پہ جمع کروا دے گا. وہ پیمنٹ جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئی بی ایف ٹی کے ذریعے ٹرانسفر کر دی جائے گی. یہ سی او ڈی کا پروسیس ہے. میں آپ کے سوال کی جانب جا رہا ہوں. لیکچر میرا ختم ہو گیا ہے، بات میری مکمل ہو چکی ہے. کسی بندے نے کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اپنا ہینڈ ریز کرے اور وہ سوال اپنا مجھ سے کر سکتا ہے. جی اینی باڈی ایلس. میں آپ سب لوگوں کو انمیوٹ کی آپشن دے رہا ہوں. جی نواز صاحب بھائی آپ کو میں انمیوٹ کرتا ہوں، ایک سیکنڈ ٹائم پلیز. جی نواز صاحب بسم اللہ سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹے. سر اگر کوئی آرڈر ہم ڈسپیچ کر دیتے ہیں، اگر آگے لینے والا انکار کر دیتا ہے تو اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اگر تو آپ کو ویری گڈ کویشچن یار، گڈ. اگر آپ آرڈر ڈسپیچ کر دیتے ہیں تو آپ نے آرڈر ڈسپیچ کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ جو آرڈر جس کسٹمر سے آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی پریویس جو آپ نے ڈیلنگ کی ہوتی ہے وہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہیں. اگر تو آپ نے کسٹمر کو کیمپین کی ہے، واٹس ایپ کی، آپ کا نمبر آ گیا، آپ کی پروڈکٹ آ کی، آپ کی اس سے بات چیت ہو گئی ہے، اب آپ اپنے کسٹمر کو مطمئن نہیں کرتے. یہ آپ کو فیلنگ آتی ہے یار یہ جو میرا کسٹمر، جیسے میں آپ سے اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں جب سی او ڈی کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ جو میرے کلائنٹ ہیں جو جن کا آپ سے میں نے ذکر بھی کیا تھا نواز صاحب، وہ ان کی سارا میرے پاس ہی ہے سیٹ اپ ان کا نا. تو وہ جسٹ وہ امپورٹر ہیں یا وہ منگواتے ہیں، ان کا سارا کام میں ڈیل کر رہا ہوں. اب جب وہ میں کیا کرتا ہوں کہ جو میری سی آر او ہیں جو میں نے جو اس کام کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں، وہ جو سی آر او صاحب ہے نا جی، ان کو میں نے کچھ ٹولز بتا دیے ہیں کہ یار آپ کو جو بندہ آپ سے بات کرے نا، مطلب انسان کو یار نواز صاحب بات کرنے کے لہجے سے چلتا ہے، پتا کہ بندہ میرے ساتھ ویسے ہی آرڈر مجھ سے منگوا رہا ہے کہ واقعی یار اس کی انٹرسٹ ہے. تو آپ نے پہلے اس بات کو میئر کر لینا یار کہ میرا جو کلائنٹ ہے اس میں وہ واقعی بھی سیریس بندہ ہے کہ ایوی نان سیریس ہے ویسے ہی منگوا رہا ہے. تو اگر آپ نے جو آرڈر بھیجا ہے وہ کسی جیسے اس کا بچہ ہے، اس نے فون ویسے کر دیا آپ کو، جی وہ جی میں نے آپ کا یہ ایڈ دیکھا تھا جی انکل بھجوا دیں، تو آپ نے کبھی بچے کو انکل بن کے نہیں بھجوانا نا. تو یہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اگر وہ سیریس ہے تو وہ آرڈر ریسیو کرتا ہے. 100 میں سے میں آپ کو جو پریکٹیکل میرے اپنے ذاتی ایکسپیریمنٹ کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں کہ 100 میں سے تقریباً 90 آرڈر جو ہیں وہ ڈلیور ہوتے ہیں اور ان کے پیسے بھی آتے ہیں. 90%. 10% آرڈر جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اب وہ جو ریجیکٹ ہوتے ہیں آرڈر، اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے اپنا آرڈر پلیس کیا ہوتا ہے چک نمبر 222، اب وہاں پہ جب آرڈر وہ جا کے لے کے جاتا ہے نا لیپٹ والا، وہ بیچارہ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے جا کے، کیونکہ یہ لوگ بڑے چونکہ ان کا کمیشن بنتا ہے تو یہ بڑے پرائیویٹ کمپنی سے یہ کام کرتی ہیں. اب جب وہاں پہ جب جاتا ہے نا آرڈر آ کر، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو آپ کا ریسیور ہے اس کا فون نمبر آف ہوتا ہے. تو اب آپ کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اسے فون کریں، آپ ٹریکنگ پہ خود رہیں.
آپ چیک کریں کہ ٹریکنگ آئی ڈی میں میرا آرڈر کہاں گیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہی آرڈر پنڈی کے جو ہے نا وہ ایریا میں یہاں پہ کراس کر گیا ہے وہ سر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹریکنگ میں. جب وہ کراس کرے اس کو سر آپ کا آرڈر جناب میری وہاں پہ پہنچ گیا ہے, ابھی 3 گھنٹے کے بعد آپ کو ڈلیوری مل جائے گی. تو اس بندے کو آپ چوکس کریں, ایکٹیو کریں. تو آپ کی اپنی پرفارمنس بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. آپ نے آرڈر دینے سے پہلے اور آرڈر بھیجنے سے بھی پہلے اور آرڈر بھیجنے کے بعد اپنے کسٹمر کے ساتھ اپنے انٹر کانٹیکٹ رہنا ہے. تو تمام باتیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو کیا اپنا ایک جو لک ہے وہ چھوڑی ہے. سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اسٹور پہ. اگر آپ کی اسٹور کی ڈیزائننگ بالکل فضول قسم کی ہے, آپ نے اسٹور اچھا بنایا ہی نہیں ہے, تو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ سے میچور نہیں ہوگا. آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ سے میچور تبھی ہوگا اگر آپ کا جو اسٹور ہے اس میں ورتھ ہے, اس کو لک آنی چاہیے یار کہ ہاں ٹھیک ہے میں کسی کمپنی سے کام کر رہا ہوں. تو 90% ہوتے ہیں. ہاں اگر پھر بھی بعض اوقات ریجیکٹ ہو جاتا ہے, اگر ریجیکٹ ہوا تو اس کے پیسے جو ہیں جناب آپ کو پڑتے ہیں, کسٹمر کو نہیں پڑتے. تو میں نے بات کا لمبا جواب اس لیے دیا ہے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے. تو آپ اگر آپ کا کسٹمر نہیں آپ کا وہ وصول کرتا تو اس کے پیسے آپ کو پڑتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. جی اینی کویشچن پلیز, اینی کویشچن سر, اینی باڈی ایلس, اینی کویشچن جن سر جی جی پلیز باسی بھائی. سر میں ایک چیز پوچھنی تھی. جب مثال کے طور پہ اگر آرڈر ہمارا وہاں سے ریٹرن ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہم لوگ پیمنٹ لازمت ہمارا تو بل بن رہا ہے نا, تو اس کے دونوں طرف کا بل ہمارے پر نہیں پڑتا ہے پھر نہیں نہیں نہیں, اس کا ایک طرف کا بل جو ہے وہ پے کوریئر کا. کرتے ہیں آپ, اور ایک طرف کا بل پے کرتی ہے کمپنی. یہ فیسلٹی ہے, یہ فیسلٹی ہے. ایک طرف کا ٹھیک ہوگا بل آپ سر, کا ہوگا اور ایک طرف کا ٹھیک کمپنی کا ہوگا, ہوتا ہے. شکریہ جی جی اینی باڈی ایلس, اینی کویشچن سر. شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. اینی باڈی ایلس, اینی کویشچن جی. نو باڈی ہیونگ اینی کویشچن. ابھی پتہ کیا ہوتا ہے, جب لیکچر ختم ہوتا ہے نا تو مجھے ایسے ایسے عجیب سوال کرتے ہیں لوگ. وہ سر وہ میں نے نا مجھے صبح ایک سوال آیا کہ میں نے اپنا ایڈ اکاؤنٹ, میں نے میرے کلائنٹ ہیں تو وہ میں نے اپنے کلائنٹ کا میں نے کیمپین کرنی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو میں اپنے کیمپین کروں گا نا اپنے کلائنٹ کی, وہ جو پیج ہے وہ میرا اپنا ہوگا یا ان کا ہوگا, اکاؤنٹ میرا ہوگا یا ان کا ہوگا. یار جو لیکچر 1 اور 2 کے جو سوال ہیں وہ مجھ سے یار اب کمال ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے یار, یہ کیا کر رہے ہوتے ہو. جی باسی بھائی پلیز, اینی کویشچن. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے باسی بھائی. سر ایک چیز اور پوچھنی تھی. جی سر ایک چیز اور پوچھنی تھی میں نے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو چلے سی او ڈی ہم لوکلی تو ہم لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, پھر دوسرا آپ نے مجھے کل جو آپ بتایا تھا لیکچر میں تھا کہ انٹرنیشنل اگر ہم لوگ کچھ کرتے ہیں تو وہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے, آپ کی ای کامرس ویب سائٹ یہ اسٹور ہونا چاہیے تب پیمنٹ جا کے ہوتا ہے, انٹیگریشن ہوتی ہے. اس میں آپ لوگوں نے اپنے سسٹم کیا ہوتا ہے. جی بالکل. سر ایک چیز مجھے بتائیں کہ جی کیا ایسے پاسبل ہے کہ یہ جو لیپرڈ اور ٹی سی ایس ہے یہ کیا ہمارے کوئی پروڈکٹ وہ کسی دوسرے جی ہاں, جی ہاں بھیجیں گے. وہ آپ ادھر پاکستان سے پہنچا باہر دے, بھیجیں اس وہ سے بھیجیں گے, پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو کلائنٹ ہے آپ کو اس کے اوپر یقین ہے کہ یار وہ پیسے دے گا تو پھر ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جو پاکستان میں کام کرنا ہے نا وہ تو سستا کام ہے, 200 400 500 والا کام ہوگا. لیکن جب اگر آپ نے کوئی چیز بھیجی پاکستان سے امریکہ تو بھائی اس کا بل بنتا ہے 7,000 روپیہ. تو اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے اس نے 7,000 روپیہ نہ دیا تو اس کے پیسے نہیں وہ اپنے دیتے, ایک اس کے پیسے آپ کو ڈبل پڑیں گے پھر آنے جانے کے, کیونکہ وہ ایک بڑی وہ آپ سے لکھواتے ہیں سر ہم یہ دے رہے ہیں, اگر پیمنٹ نہ ہوئی تو جی آپ سر سے پیسے ہم نے وصول کرنا ہے. تو اس کے اندر آپ سے سیکورٹی بھی لیتے ہیں کچھ ہی پیسے پہلے ایڈوانس لیپٹاپ والے. ٹھیک ہو گیا. جی اینی بڈی ایلس, احمد صاحب, ٹھیک ہو علی گیا سر. عمران, فاخر انجم, مس فریدہ یاسین, حنیف صاحب, اینی باڈی ایلس. اچھا حنیف صاحب آپ نے ایک کویشچن مجھے کیا تھا کہ آپ نے اپنا ایڈ اکاؤنٹ جو ہے, جی نواز صاحب آپ سوال پہلے کریں. جی نواز صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا. نواز صاحب السلام علیکم جی بیٹے, وعلیکم السلام. سر. اگر کوئی ریسٹرکشن آ جاتی ہے ان کے ساتھ لیپڈ والوں کے ساتھ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی کوئی یار ایک کن ریسٹرکشن جو ہے وجوہات پہ نا, ایسے ہوتا ہے؟ ٹی سی ایس اور لیپرڈ نے آپ سے کمانا ہے اور کھانا ہے, تو وہ آپ انہیں کما کے دے رہے ہو. آپ ان کے وہ بڑے نا خوبصورت طریقے سے کام کرنے والے بندے ہیں دونوں, ٹی سی ایس بھی اور لیپرڈ بھی. اور یہ ترقی انہوں نے کی اس لیے, حالانکہ جو چیز آپ کو ملتی ہے نا 300 روپے کی 400 روپے کی لیپرڈ سے ٹی سی, وہ آپ کو جو پوسٹ آفس ہے وہ آپ کو 10 روپے 20 روپے کے اندر دے رہا ہوتا ہے. اتنا فرق ہوتا ہے. آپ یہاں سے خط بھیجیں ہیں بلا آپ لاہور سے کراچی, تو شاید آپ کا 10 روپے کے اندر چلا جائے گا, 20 روپے کے اندر پوسٹ آفس سے. وہی آپ جا کے دیکھیں ٹی سی ایس کو تو وہ آپ 400 مانگ رہا ہوگا, ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن آپ اس کو وہ 300 کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ایک ٹرسٹ بلڈ اپ کیا, وہ لوگ اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں.
سو ایسا ہوتا نہیں ہے. ریسٹرکشن کب آتی ہے؟ وہ ایک ہی اس کا طریقہ کار ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے جب ان سے فرسٹ ٹائم منگوانے ہیں نا, وہ جو ان کے بیگز منگوانے ہیں, آپ سے وہ پیسے چارج نہیں کرتے. آپ کا اکاؤنٹ بھی کھولیں گے فری لیپڈ والے, اور آپ سے پیسے بھی چارج نہیں کریں گے. آپ کو وہ آپ ان سے منگواتے ہیں 1000 لفافہ آپ نے ویسے منگا لیا ان سے, اور اس کے بعد آپ ان کا بل بن گیا 10,000 روپے کا. آپ نے نہ کوئی ڈلیوری بھیجی ہے نہ کوئی کام کیا ہے, تو بھائی وہ کیا کریں گے؟ آپ کو بلاک ہی کریں گے نا. یا آپ جو کسٹمر ہے, آپ اپنے کسٹمر کو ڈلیوری بھیجتے ہیں 200 روپے کی, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو ایکسپینس ہے اس بھیجنے کا, وہ لیٹ سے وہ 300 روپے ہے, تو وہ آپ سے 1-2 تو بھیج دیں گے, پھر اس کے بعد بلاک کر دیں گے آپ کو. یار کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ ان کی پیمنٹ کو نہ ہولڈ کریں اور وہ آپ کی پیمنٹ ہولڈ نہ کریں. ڈیٹس آل. اب آپ لیپڈ سے کام کرتے ہیں تو لیپڈ والے آپ کے پیسے بلاک کر لیں. نہیں جی ہم نے ابھی ہم مہینے کے بعد دیں گے, تو کیا ہوگا؟ آپ کام چھوڑ دیں گے. سو پیمنٹ بلاک نہ کریں ان کی, بس کچھ نہیں ہوتا اس کے سوا. جی 2 منٹ رہیں گے سر. اینی باڈی ایلس, اینی کویسچن؟ جی فروری کے پہلے ہفتے میں. جی فیصل باسی سوال. جی فیصل بھائی, فیصل صاحب. جی سر ایک چیز اور تھی. اچھا سر وہ جو ہم اکاؤنٹ ایکٹیو کر لیتے ہیں ان کے ساتھ, ہمارا ساتھ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے سر. اس کے بعد پھر اس ڈسپیچ کے لیے ہم لوگ ان کے ساتھ باکس وغیرہ یا کچھ منگواتے ہیں اس کا کور شور کے لیے, تو سر وہ اسی وقت منگوانا پڑتا ہے یا جب نہیں یعنی فرسٹ ٹائم ہم لوگ نے منگوانا ہوتا ہے یا جب نہیں, اب ڈسپیچ کے میں لیے نے آپ کو تیار بتایا ہوتا ہے اس لیکچر ٹائم میں منگواتے ہیں؟ کہ آپ اپنا ای میل جب اکاؤنٹ پہ آپ کا میسیج آئیں گے تو پہلے آپ ان سے منگوا کے رکھیں گے. وہ جو آپ کا سامان پیکنگ مٹیریل ہے نا, وہ آپ پہلے ایڈوانس منگوا کے رکھیں گے. جب بندہ گھر آئے گا آپ سے سامان لینے, تو آپ کا سامان پیک ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ پہلے منگوا کے رکھیں گے. 10 پیس منگوا لیں, 10 جب ختم ہو 10 اور منگوا لیں, تو وہ ایڈوانس منگوائیں گے آپ. جی سر وہ تو میں سمجھ گیا ہوں نا. جی میں سمجھ گیا ہوں سر. مثال کے طور پر میرے پاس ابھی ایک پروڈکٹ پڑی آئل کی, اور ایک دوسری ایک اور مل جاتی ہے, مثال کے طور پر والٹ مل جاتا ہے, تو ان کی پیکنگ سر لازمی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ہم نے یعنی ان کو اپنے پاس منگوا کے بلک تو نہیں کرنا ہوتا نا. شپمنٹ تو لازمی کب جب جائے گی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب ہم لوگ فرسٹ ٹائم اکاؤنٹ بناتے ہیں, تو جب وہ ہمیں ای میل وغیرہ آ جاتی ہے, ویریفیکیشن وغیرہ, وہ سب وہ سسٹم بتا دیتے ہیں ہمیں, اس کے بعد بھی ہم اسی وقت ہم نے وہ فارم فل کر کے دینا ہوتا ہے کہ یہ مجھے اتنی چیزیں یہ چیز ریکوائرڈ ہے پیکنگ کے لیے, یا نہیں, بعد اپنے میں فارم, جب ہم ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم ٹھیک کہتے ہے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ نے فارم فل نہیں کرنا ہوتا. آپ کی چوائس ہے کہ آپ آرڈر آنے کے بعد آپ کو 3 آرڈر آ گئے تو 3 بیگ منگوا لیں, یہ آپ کی چوائس ہے. آپ کی چوائس ہے کہ آپ کو آرڈر آ گئے ہیں تو آپ آرڈر آنے سے پہلے احتیاطاً 3 بیگ منگوا کے رکھ لیں, یہ آپ کی چوائس ہے. دونوں آپشنز ہیں. اگر تو بعد میں منگوائیں گے تو وہ 24 گھنٹے میں آپ تک بیگ آنا ہے, تو پھر پہلے بیگ آئے گا, پھر آپ کا آرڈر ڈلیور ہوگا. تو اگر آپ پہلے منگوا کے رکھیں گے تو پہلے پڑا ہوگا, یہ آپ کی چوائس ہے. اٹس اپ ٹو یو, ٹھیک ہے جی. اگلے جی سر شکریہ. جو کہ اگلے مہینے کے فرسٹ ویک میں جی ہمارے دونوں سیشنز نئے شروع ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا بھی اور گرافک کومبو کا بھی, جو چاروں کورسز ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں جی. جنہوں نے سیلری اور جاب کی وجہ سے اپنی پیمنٹ ہولڈ کرنے کا کہا ہوا ہے کہ ہمارے پیسے, ہمیں سیلری نہیں ملی, پلیز آج یار 27 ہو گئی ہے, تو یکم تک وہ پلیز پے کر دیجیے گا. اگلے ماہ سے شاید ہماری جو انرولمنٹ کے پیسے ہیں اس کے اندر بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اضافہ ہو جائے 500 روپے کا, کیونکہ یہ جو بیسک ایکسپنسز ہیں وہ میٹ نہیں کر رہے ادارے کے. مطلب اس میں ٹھیک ہے فیس تو نہیں چارج کر رہے ہم لوگ, لیکن جو بیسک ایکسپنس ہیں لائک مطلب بلڈنگ ہے یا اس کے بلز وغیرہ ہیں جو بیسک ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے نہیں, ادارہ جو ہے اس کو اپنی جیب سے ادا کرنے پڑ رہے ہیں. سو کچھ مہنگائی بڑی ہے تو مسائل پیدا ہوئے ہیں زیادہ, اس لیے شاید 500 روپے کا اضافہ ہو جائے. سو آپ لوگ پلیز جو ہے, جو لوگ پہلے والے ہیں وہ ان کے لیے 1000 ہی ہے, ابھی ان کو ہم نہیں بڑھا رہے, لیکن وہ پے کر دیں تاکہ ان کا, اگر نہیں کوئی ایشو ہے تو 200 پے کرو, 300 پے کرو, مگر اپنی سیٹ ریزرو کروا لیں, ٹھیک ہے جی. اوکے سر, پھر ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.